بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہم جنس پرستی کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ گناہ کبیرہ کیسے شروع ہوا اور اس کو شروع کرنے والی قوم کس نبی کی قوم تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس گناہ کبیرہ کو سر انجام دینے اور اس کی ابتدا کرنے کی وجہ سے کس عذاب سے دوچار کیا۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ قوم لوط دراصل تاریخ کی ایک طاقتور اور مالدار قوم تھی جو اردن کے علاقے میں آباد تھی۔ یہاں پر سرسبز و شادابیاں تھیں جس میں سدوم اور عمورہ کے نام سے دو علاقے آباد تھے۔ ابلیس نے اہل سدوم کو بہت جلد گمراہی سے دوچار کر دیا کیونکہ یہ لوگ اپنے ایمان میں بہت کمزور تھے۔ شیطان ایک دن انسان کی صورت میں ان کے پاس آیا اور ان کو آپس میں مردوں میں شہوت پرستی کرنا سکھایا۔ محترم دوستو، یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ ناجائز اور گناہ کے کام کی طرف بہت جلد مائل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا دستور ہے کہ وہ اسی طرح سے اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، اور جو اس کی آزمائش پر پورا اترتے ہیں شیطان ان کو ورغلا نہیں سکتا اور وہ ان کو بہکا نہیں سکتا اور کسی بھی طرح کا گناہ ان سے نہیں لے سکتا۔ ہاں، جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں، جو اللہ کی اس آزمائش پر پورا نہیں اترتے، بے شک وہ اس گناہ کی طرف ضرور بالضرور مائل ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں۔ قوم لوط کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ان کو شیطان کا یہ عمل انتہائی پسند آیا اور وہ اس گناہ کبیرہ یعنی ہم جنس پرستی کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ اس عمل کے عادی بن گئے۔ وہ روزانہ یہ کام کرنے لگے، یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر ان کے علاقے سے گزرتا تو یہ لوگ ان کے مردوں کو بھی پکڑ لیتے اور انہیں اپنا شکار بنا لیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اس گمراہی کے گڑھے میں گرتے چلے گئے اور یہ لوگ عورتوں کی بجائے مردوں سے اور لڑکوں سے زنا کرنے لگے، اور عورتوں کی طرف انہیں کوئی رغبت نہ رہی، اور کھلے عام اس عمل کو شہر کے چوک اور چوراہوں پہ کیا جانے لگا۔ ان کی ہر محفل میں مردوں کا رقص اور ان کے ساتھ عیاشی اور زنا کرنا ان کا دستور بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے ایک بندے نبی سیدنا لوط علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اہل سدوم کو اس گندے عمل سے توبہ کرنے کو کہا اور فرمایا، کیا تم لوگ وہ بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے اس روئے زمین پر کسی قوم نے نہ کیا؟ تم مردوں کے پاس جا کر اپنی شہوت پرستی کی خواہش پوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ تم لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ لیکن قوم لوط پر ان واضح و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ الٹا لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ تم اتنے ہی نیک اور پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ اہل سدوم کا مردوں سے زنا کرنا اور بدفعلی ایک گناہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس عمل سے وہ خدا کے بنائے ہوئے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر رہے تھے اور ایسے سنگین جرم کی ابتدا کر چکے تھے جس سے افزائش نسل کا پورا قدرتی نظام برباد ہو رہا تھا۔ بہرحال جب قوم لوط کے مردوں نے اپنی عورتوں سے قربت کرنا اور ان سے اپنی خواہشات پوری کرنا چھوڑ دیا تو ابلیس کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا۔ وہ اس قوم پر ایک اور وار کرنے جا رہا تھا اور ایک نئے گناہ کی ابتدا کرنے جا رہا تھا۔ ابلیس لعین نے اپنی بیٹی جس کا نام لاکیس تھا اسے اہل سدوم کی طرف بھیجا۔ لاکیس جنات و شیاطین میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ ابلیس نے اس کو حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل اختیار کرے اور قوم لوط کی ان عورتوں کے پاس جائے اور انہیں ہم جنس پرستی کا طریقہ سکھائے جنہیں ان کے مردوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا لاکیس ایک خوبصورت عورت کی صورت میں ان عورتوں کے پاس آئی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، میں تباہ و برباد ہو گئی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ زنا کرتا ہے، لہٰذا اب میری جوانی اور میرا حسن سب کچھ رائیگاں تباہ و برباد ہو گیا اور وہ سب یوں ہی رائیگاں چلا جائے گا۔ یہ سن کر قوم لوط کی دیگر عورتیں بھی واویلا کرنے لگیں اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگیں۔ پھر لاکیس نے ان عورتوں سے کہا کہ ہم بھی ان مردوں سے بے نیاز ہو جائیں گی اور ان کی طرف رغبت نہ کریں گی جس طرح وہ ہم سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ ہم سب کو ان مردوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ وہ وقت تھا جب شیطان نے مردوں کو تو مردوں کے ساتھ زنا کرنے کا طریقہ سکھا دیا اور ان کو اس برائی میں دھکیل دیا، لیکن اس کی بیٹی نے قوم لوط کی عورتوں کو بھی ہم جنس پرستی سکھا دی۔ لاکیس خوبصورت عورت کے روپ میں ایک بہت بڑی امیر عورت کے پاس گئی اور اس کو یہ عمل کر کے دکھایا۔ اسے یہ عمل بہت پسند آیا۔ وہ عورت دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان کو بھی یہ سب کچھ سکھانے لگی۔ ان عورتوں کو اپنے آپس میں درمیان ہم جنس پرستی کے اس طریقے کا جب آغاز ہوا
تو ان کو اس میں لطف آنے لگا۔ جب ان مردوں نے دیکھا کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ ہی اپنی شہوت کو پوری کر رہی ہیں تو ان مردوں نے اپنی عورتوں کو اس بدفعلی سے منع نہ کیا، وہ خود بھی ہم جنس پرستی کے گناہ میں ملوث رہے اور اپنی عورتوں کو بھی اس گناہ میں شریک کرتے رہے۔ آخرکار جب قوم لوط کی سرکشی اور گناہ حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے فرشتوں کو بھیجا جو دراصل خوبصورت لڑکوں کے روپ میں آئے۔ جب وہ قوم لوط کے اوپر آئے تو قوم لوط نے ان کے ساتھ بھی بدفعلی کرنا چاہی تو ان فرشتوں نے ان کو سخت عذاب سے دوچار کر دیا، ان پر پتھروں کی اور آگ کی بارش کر دی، ان پر اس قدر سخت عذاب بھیجا کہ ان کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے اور امورہ کی 5 بستیاں بالکل تباہ و برباد ہو گئیں۔ سدوم اور امورہ اور ان علاقوں میں ہونے والی اس ہم جنس پرستی کے گناہ کا ذکر نہ صرف قرآن مجید میں بلکہ توراۃ اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔